इस फील्ड में तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इस फील्ड में मैं एक्टिव हुआ। कनाडा से मंगवा कर इसको मैंने अपने घर की छत पर फिट किया है। ये मुकम्मल वेदर स्टेशन है। इसका इंटरनेट के जरिए लिंक है। मैं अपनी जाती राय या जाती पेशन को ही दूंगा। किसी महकमे या महकमा मौसमियात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कैलकुलेशंस को निकालना होता है और उसके मुताबिक पेशन को ही देनी होती है। 18, 19, 20, 21, 22 तक जो है मुल्क में जो है सर्दी की हल्की सी लहर आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। कल परसों से मानसून का सिलसिला कराची के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ, कराची और उमरकोट के जरिए। आज मैं जिला रहमियार खान के शहर ज़ाहिरपुर में मौजूद हूँ। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो महकमा मौसमियात से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो प्राइवेटली यानी कि ज़ाती हैसियत से अपनी दिल की खुशी के लिए मौसम की जो है पेशगोई करते हैं। अब तक उनकी मौसम के हवाले से जितनी भी पेशगोइयाँ की गई हैं वो सच साबित हुई हैं। और आज हम उनके साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी आप बताइएगा कैसे हैं, और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कब से इस फील्ड में हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे पास आए, टाइम निकाला और मेरा इंटरव्यू लिया। मैं तकरीबन 4 से 5 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। मेरा महकमा मौसमियात से कोई ताल्लुक ना है। मैं शौकिया इस फील्ड में आया हूँ क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि मालाकंड डिवीजन में बारिश होगी, मालाकंड डिवीजन में बारिश होगी, तो उसमें हमारे इलाकों का नाम नहीं आता था। तो इस वजह से मुझे एक शौक पैदा हुआ कि कुछ बड़ा हो जाऊं, कुछ होश संभालूं, तो मैं अपने इलाकों को लाजमी हाईलाइट करूंगा और इस काम को सीखूंगा। तो उस बिना पर मैं इस फील्ड में तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इस फील्ड में मैं एक्टिव हुआ। जी अच्छा, ये बताएं कि मौसम की अपडेट यानी कि पेशगियों के लिए आपने जो ये आलात वगैरह लगाए हुए हैं, ये किसी ने आपको डोनेट किए हैं या अपनी जेब के खर्च से ये लगाए हैं, ये बताइएगा जरा। काफी शहरों के दिल में ये सवाल है, ये बताइएगा। जी, इस हवाले से मैंने एक कंप्लीट वेदर स्टेशन कनाडा से मंगवाया है। इस हवाले से ज़हीम साहब जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की है। कनाडा से मंगवा कर इसको मैंने अपने घर की छत पर फिट किया है। ये मुकम्मल वेदर स्टेशन है। इसका इंटरनेट के जरिए लिंक है और इसमें कम से कम 7 सेंसर्स लगे हुए हैं जो मौसम की एक्यूरेट पेशन गोइयां देते हैं। कुछ डाटा होता है जिसको खुद से कैलकुलेट करके पेशन गोई बनानी होती है। तो इस तरह मैं इसकी पेशन गोई बनाता हूँ जिससे जिम्मेदारों को, इसके अलावा आम आवाम को और मेरी तरह जो बारिश और मौसम में तब्दीली के शौकीन अफराद हैं उनको काफी फायदा होता है और वो काफी खुशी महसूस करते हैं और बारहा मुझसे अपने इलाके के मौसम की सूरत हाल के हवाले से मैसेज और कॉल्स करते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पिछले दिनों आपने एक पेशगोई की थी कि शदीद गर्मी पड़ने वाली है, उसमें इंसानों के साथ साथ परिंदे चरिंद परिंद को भी जो है ना काफी नुकसान होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये वो, और ये भी आपको मैं बताऊं कि आपको शायद इसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन हमें कंफर्म हो गया है कि आपकी दी जाने वाली पेशगोइयां जो है माशाल्लाह सच साबित हुई हैं। आप ये बताएं कि जब आप ये पेशगोई करके आप सोशल मीडिया से लोगों को आगाह कर देते हैं, आपको जरा बराबर भी दिल में खौफ होता है कि यार अगर ये पेशगोई गलत साबित हो गई तो लोग मुझे तनकीद का सामना करेंगे? ये बताइएगा जरा, आपको दिल में कोई खौफ आ जाता है इससे पहले? नहीं, देखें, ये सारा कुछ मैं फी सबीलिल्लाह और अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ डिजिटल है, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, उन कैलकुलेशंस को निकालना होता है और उसके मुताबिक पेशन गोई देनी होती है। तो मेरे ख्याल में इसका मुझे देखें अजर अल्लाह पाक देगा। मेरे बताने का मकसद ये था कि वहाँ के रहने वाले और वहाँ की तरफ सफर करने वाले सियाह हजरात मुहतात रहें, एहतियात बरतें ताकि वो किसी भी किस्म की परेशानी से बच सके। जी हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आज जो है तकरीबन 3-4 दिन रह गए हैं जून के खत्म होने में, और आप बारिशों को क्या देख रहे हैं? महकमा मौसमियात की जानिब से तो काफी पेशगोइयां की जा रही हैं कि बारिशें आ रही हैं, अपनी एहतियात करें, मोहतात रहें वगैरह वगैरह। आप कैसा देख रहे हैं आने वाले दिनों में बारिशों को? देखें, ये मैं अपनी जाती राय या जाती पेशन को ही दूंगा। किसी महकमे या महकमा मौसमियात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज या कल तक गुजरात जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरिया या सिटी है और इंडिया का शहर है, वहां तक मानसून का सिलसिला पहुंच चुका है। कल परसों से मानसून का सिलसिला कराची के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ, कराची और उमरकोट के जरिए।
اور یوں کہہ لیں کہ آج یا کل سے کراچی عمر کوٹ میں طوفانی بارشیں شروع ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا جنوبی پنجاب سے اسلام آباد، لاہور اور اس طرح پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ بلوچستان اس کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ کراچی کے ساتھ بلوچستان کا ذکر کرنا بھول گیا میں، بلوچستان کو بھی یہ ٹارگٹ کرے گا اور انشاءاللہ عید 7، 8، 9 جولائی عید جو ہے وہ بارشوں میں گزرے گی اور ٹمپریچر کافی کم دیکھنے کو ملے گا۔ یہ بھی ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اربن فلڈنگ کراچی، حیدرآباد، اس کے علاوہ لاہور، یہ اربن فلڈنگ کا شدید خطرہ بھی موجود ہے۔ جی آپ نے جو یہ سلسلہ کیا ہے موسم کے بارے میں بتانے کے لیے، یہ آپ کو شوق ہے یا کسی نے آپ کے ذمہ لگایا ہے یہ بتانے کے لیے؟ یا اور دوسرا پہلے بھی میں آپ سے یہ سوال کر چکا ہوں کہ یہ اپنی آپ نے جیب وغیرہ سے کیا ہے یہ سب خرچ وغیرہ؟ جی اس میں یہ اس طرح ہے کہ بیسک ہمارا کام ذمہ دارہ کا ہے۔ والد صاحب اکثر مجھ سے پوچھتے تھے بیٹا یہ موبائل تمہارے پاس ہے، دیکھ کے بتاؤ بارش ہونی ہے نہیں ہونی، فصل بیجنی ہے یا کاٹنی ہے۔ تو اس طرح میں والد صاحب کو تھوڑا سا بتاتا رہا۔ ویسے بھی میرا پہلے شوق تھا، بتاتے بتاتے جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہوتی گئی پیشن گوئی، والد صاحب نے دوستوں کو بتانا شروع کی۔ اس کے بعد میں نے مختلف پیرامیٹر ECMWF ہو گیا، GFS ہو گیا، آئیکون ہو گیا، ان سے مدد لینا شروع کی۔ اس کے بعد مختلف موسمی ریڈار ہو گئے، ویدر اسٹیشنز ہو گئے، ان سے مدد لینا شروع کی۔ سب سے بڑی بات جو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئی ہے، ایک تو میرا بچپن کا شوق تھا، اس کے علاوہ تقریباً 8 سے 2 سال پہلے سن 2000 میں اپریل 21 کو ایک میں نے پیشن گوئی کی کہ گجرات والی سائڈ میں شدید موسمی حالات پیدا ہو رہے ہیں، بجلی گرنے کے امکانات روشن ہے، وہاں کے شہری احتیاط برتیں۔ ٹھیک 6 گھنٹے بعد وہاں پر موسمی صورتحال چینج ہوئی۔ ایک فیملی جو ٹھیکیدار ساجد، ایک علاقہ ہے ساکا وہاں کا، وہاں کی ایک فیملی ٹھیکیدار ساجد اس کا نام تھا، اس کی فیملی گندم کاٹنے گئی تو ادھر بجلی گری، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور اس کی جو ہے بیٹی اس بجلی گرنے کی وجہ سے موقع پر ہلاک ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہوا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر یہ پیشن گوئی میری مزید پھیلتی تو شاید ان کو پتہ لگتا اور یہ بات پھیل جاتی اور اس سے انسانی جانیں بچ سکتی تھیں یا وقتی طور پر اپنی احتیاط برت سکتی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے پیشن گوئیوں کو سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کیا، جس سے وہ پھیلتی گئیں۔ اس کے بعد مختلف ویدر اسٹیشن سے میں نے رابطہ کیا۔ ویدر بسٹرز ایک پیج ہے، mousam.com.pk ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے ظہیم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ وہ سیول انجینئر ہیں اور مختلف جگہوں پر پاکستان میں ویدر اسٹیشنز لگائے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ موسم کی فیلڈ میں میری رہنمائی کرنے والے وہ میرے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو میں نے جو پیشن گوئیاں دینی شروع کی، پھر ویدر اسٹیشن اپنے گھر پر انسٹال کیا کینیڈا سے منگوا کر، وہ اپنی جیب سے ہی میں نے پیسے لگا کر انسٹال کیا۔ اور جتنا بھی میں وقت دے رہا ہوں یہ انسانیت کی فلاح کے لیے، میرا کوئی اس میں کمائی نہیں ہے، کوئی پیسہ کے لین دین نہیں ہے، سارا کچھ میں انسانیت کی فلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہ سارا کچھ جتنی بھی پیشن گوئیاں کر رہا ہوں یہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی کمائی نہیں ہے اور اس کا اجر مجھے میرا اللہ دے گا۔ جی اچھا، ایک اور سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ ویدر اسٹیشن جو بھی آپ نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اس سے آنے والے ہفتے 10 دن 15 دن یا 20 دن کتنی میکسیمم دنوں تک کا جو ہے موسم کا جو اپڈیٹ جو ہے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ بتائیے۔ جی اس میں کم از کم 24 گھنٹے کر لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اگر IFS یوز کریں گے اور اس کی کیلکولیشنز کریں گے تو 1 ماہ تک کی بھی آپ پیشن گوئی تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں اب جو ابھی حالیہ پیشن گوئی میں نے تیار کی ہے وہ یہ ہے کہ 7، 8 تاریخ 9 تاریخ تک ملک میں بارشیں ہونی ہیں۔ اس کے علاوہ شدید موسمی حالات پیدا ہونے ہیں، جیسا کہ بجلی کی گرج چمک، تیز طوفانی ہوائیں آنی ہیں۔ تو پیشن گوئی اصل میں تیار کرنا جو ہے نا فیس بک پہ لکھ دینا وہ بڑا آسان ہے، سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے اس کو تیار کرنا۔ تیار کرنے کے لیے کافی ساری کیلکولیشنز چاہیے ہوتی ہیں، جیسے آپ ایئر پریشر، آپ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں رحیم خان میں ابھی اس وقت ایئر پریشر اس کا کم جا رہا ہے۔ جب ایئر پریشر کم ہوگا اور جب ہوا میں نمی بڑھے گی، ڈیو پوائنٹ بڑھے گا، تو آٹومیٹکلی کچھ دنوں بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا میں نمی کی وجہ سے، پریشر کے کم ہونے کی وجہ سے ارد گرد کی ہوائیں، ارد گرد کے شدید موسمی حالات ہمارے علاقے کا رخ کریں گے۔ تو اب یہ پیشن گوئی اس طرح بنتی ہے کہ آپ سے کچھ دن بعد، 6-7 دن بعد، 5 دن بعد ہمارے علاقے میں بارشیں آنی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پیشن گوئی ریڈنگ کرنا وہ آسان کام ہے، پیشن گوئی پھر اس کے مطابق بنانا وہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔
تو اس حساب سے پیشن گوئی چاہے تو مہینے کی بنا سکتے ہیں، لیکن اس حساب سے اتنا ٹائم بھی درکار ہوتا ہے، اتنا دماغ بھی درکار ہوتا ہے، اتنی کیلکولیشن بھی کرنا ہوتی ہے۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی جیسے کہتے ہیں بہاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن، آپ یہ بتائیں کہ یہ طے ہوتا ہے کہ اگر بہاولپور ڈویژن بتا دیا گیا ہے یا ملتان ڈویژن بتا دیا گیا ہے تو ڈویژن بھر میں ہی بارشیں ہوں گی یا چند ایک قصبہ جات میں ہوتے ہیں؟ اور ایک اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس ریڈار کے ذریعے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جیسے کہ ایک ضلع ایک بڑا اپنا ایریا ہوتا ہے، اس ضلع میں جو ہے جیسے ضلع رحیم یار خان ہے، رحیم یار خان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ظاہر پیر، تو اگر رحیم یار خان میں آپ کا بتا رہے ہیں کہ رحیم یار خان میں بارش ہو رہی ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ظاہر پیر میں بھی ہوگی یا نہیں؟ چھوٹے علاقے والوں کے دل میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے۔ جی یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے اور اس سوال کی میں انتظار میں تھا۔ بات یہ ہے کہ کچھ محکمے جب موسم بتاتے ہیں تو وہ صرف بتا دیتے ہیں جی یہ ڈویژن ہو گیا یا جنوبی پنجاب ہو گیا یا شمالی پنجاب ہو گیا، تو وہاں کے رہنے والوں میں بے چینی ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے اب بتا دیا وسطی پنجاب، میں رہتا ہوں فیصل آباد، اب پتہ نہیں یہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو میرا سب سے زیادہ فوکس میری کسی سے کوئی جو ہے نا کوئی مطلب یہ کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں ہے، میں اپنے حساب سے کام کرتا ہوں اور ذاتی طور پر کام کرتا ہوں۔ تو میرا فوکس یہ ہوتا تھا کہ میں ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر چک کو مینشن کروں۔ بادلوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کس شہر میں برسنا ہے اور کس یہ فیصل آباد کے ختم ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے نہیں برسنا، نہیں، انہوں نے اپنے حساب سے برسنا ہے، ان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ہمارے بھائی منور سلیم صاحب رحیم یار خان کے چھوٹے سے ایک قصبہ ظاہر پیر میں رہتے ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں۔ ان کا بہت ہی اچھا کام مجھے پسند آیا، میں ان کے پاس کھینچا چلا آیا کہ ان کا اسپیشلی انٹرویو کرنا ہے۔ تو آپ کو ایک خوشخبری کی بھی ایک نوید سنا دوں کہ عید کے دنوں جو ہے ٹھنڈا موسم ہوگا، بارش ہوگی جیسا کہ منور بھائی نے بتایا ہے، اور انشاءاللہ عید کو ہم انجوائے کریں گے۔ کافی لوگ جو ہیں عید کو جو ہے عید کے دنوں سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقہ جات میں چلے جاتے تھے، ان کو ابھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہمارا علاقہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔